زکریا علیہ السلام 25 سال کی عمر میں نکاح ہوا، 120 سال تک کوئی اولاد نہیں ہے۔ اب اگر اولاد اللہ کے علاوہ کوئی دے سکتا تو زکریا علیہ السلام وہ زیادہ مستحق تھے اس کے کہ وہ اپنے لیے جو ہے وہ اولاد کا بندوبست کرتے ہیں۔ 120 سال کی عمر میں دعا کر رہے ہیں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ مجھے اکیلے نہ چھوڑنا، مجھے اولاد دے دے، آپ بہترین، آپ سب سے بہتر وارث ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، وہ اکیلے اللہ ہے جو جس کو چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے، اور یزوجہم ذکرانا و اناثا، جس کو چاہتا ہے دونوں دے، ویجعل من یشاء عقیما، جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے۔ یہ اللہ نے اپنے پاس اختیار رکھا ہے۔ یعبدون من دون اللہ، یہ اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہیں اوروں کی، مالا، ان لوگوں کی، لا ینفعہم، جو ان کو نفع نہیں پہنچا سکتے، ان کو رزق نہیں دے سکتے، ان کو اولاد نہیں دے سکتے۔ دیکھیں اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑا درجہ جو ہوتا ہے وہ انبیاء کرام علیہ السلام کا ہوتا ہے، ان سے بڑی پوزیشن کسی کی نہیں ہو سکتی۔ زکریا علیہ السلام 25 سال کی عمر میں نکاح ہوا، 120 سال تک کوئی اولاد نہیں ہے۔ اب اگر اولاد اللہ کے علاوہ کوئی دے سکتا تو زکریا علیہ السلام وہ زیادہ مستحق تھے اس کے کہ وہ اپنے لیے جو ہے وہ اولاد کا بندوبست کرتے۔ 120 سال کی عمر میں دعا کر رہے ہیں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ مجھے اکیلے نہ چھوڑنا، مجھے بھی اولاد دے دے، آپ بہترین، آپ سب سے بہتر وارث ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا 9 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی اور اولاد اللہ سے مانگتی رہی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایک مرتبہ عبداللہ ابن زبیر جو ان کے بھانجے تھے، ان کی بہن کے بیٹے تھے، ان کو پکڑا ہوا تھا رضی اللہ عنہ، ان کو ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا اور یہ آرزو کی، کاش میرا بھی کوئی بیٹا ہوتا، میرا بھی کوئی بچہ ہوتا تو میں بھی ام فلاں کہلاتی۔ عربوں کو کنیت لگانے کا بڑا شوق تھا، ام فلاں میں کہلاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی تمہارا بیٹا ہے، بھانجے بھی تو بیٹے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کوئی ہو سکتا ہے؟ بندوبست فرماتے۔ ایسے ہی یہ جو ہے وہ کسی کو موت سے بچا نہیں سکتے، اگر ہوتا تو انبیاء کرام اس کے زیادہ مستحق ہوتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہم بھی اپنے پیاروں سے خطاب کرتے ہیں نا، ہمیں پتہ ہے انہیں جواب کوئی نہیں دینا، لیکن بس وہ ایک محبت کا تقاضا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے لگے، وہ غمگین ہے، آنکھیں رو رہی ہے، جو ہمارا رب راضی ہوتا ہے وہی کلمات کہیں گے، شکوہ گلہ نہیں کریں گے، لیکن بات یہ ہے وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، اے ابراہیم تیری جدائیگی نے ہمیں غمگین کر دیا۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد کو جو ہے وہ دنیا سے جانے دیتے، تو معلوم ہوا کہ یہ جن کی اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہیں ان کو کوئی اختیار نہیں ہے نفع نقصان کی۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، وہ اکیلے اللہ ہے جو جس کو چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے، اور یزوجہم ذکرانا و اناثا، جس کو چاہتا ہے دونوں دے، ویجعل من یشاء عقیما، جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے۔ یہ اللہ نے اپنے پاس اختیار رکھا ہے، نہ تو وہ کسی کو نفع دیتے ہیں جن کی عبادت کرتے ہیں، ولا یضرہم، اور نہ کسی کو نقصان دے سکتے ہیں، اگر ان کی عبادت نہ کی جائے تو یہ ان کو نقصان نہیں دے سکتے۔ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ جو کافر ہے یہ اپنے رب کے خلاف مدد پہ لگے ہوئے ہیں۔ شیطان نے جو مشن جس کا عزم کیا تھا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے اللہ تیری عزت و جلال کی قسم میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کروں گا، کیونکہ اس آدم کی وجہ سے میں مردود ہوا، اس لیے اس کی ساری اولاد کو میں گمراہ کروں گا۔ تو یہ کافر اللہ فرماتے ہیں حقیقت میں یہ اس شیطان کے مشن پہ لگے ہوئے ہیں کہ خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔